بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سوال ہے پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ۔ اس میں آج سب سے پہلے ہم کریں گے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جائزہ۔ امریکہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے اور سپر پاور تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں 2 بلاک ہیں، ایک امریکی اور ایک روسی۔ یعنی یہ دونوں سپر پاورز ہیں، دونوں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں اور دونوں کی خواہش دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ تو اپنے مفادات کے تحت پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ یعنی کبھی تعلقات بہت اچھے اور کبھی درمیانے درجے کے اور کبھی بس سطحی تعلقات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پاک امریکہ تعلقات۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پس منظر۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ یعنی 1948 میں قائد اعظم کی خدمت میں امریکی سفیر نے اسناد سفارت پیش کی تھی اور اس طرح اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ امریکہ سے قائم ہوئے۔ اس کے بعد ہے لیاقت علی خان کا دورہ امریکہ۔ تو امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی۔ اس کے بعد ہے پاک امریکہ تعاون کے سمجھوتے۔ تو ابتدائی دور میں 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے جس کے تحت امریکہ پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کے ڈیزائن کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق اس نے عطا کیے۔ اس کے بعد ہے جنرل ایوب خان کا دورہ امریکہ۔ تو جولائی 1961 میں جنرل ایوب خان نے 1959 میں اقتدار سنبھالا تھا اور یہ کم و بیش تمام جو ہے حکمرانوں کی جو ہے وہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ امریکہ کا دورہ لازمی ہے ان کے لیے۔ تو جنرل ایوب خان نے بھی 1961 میں امریکہ کا دورہ کیا اور ان کا یہ دورہ 5 روز پر مبنی تھا اور انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بیان کیا۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کرائی۔ نیز یہ بھی کہ امریکہ کے حوالی ممالک یعنی جو امریکہ کے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کو امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد یعنی جو ڈویلڈ لائن تھی اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ہے افغانستان میں روسی افواج کی آمد اور پاک امریکہ پالیسی۔ 1998 میں انقلاب آیا تھا افغانستان میں اور 1978 میں انقلاب آیا تھا اور 1979 میں روس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان میں داخل کی تھی جس سے صورتحال میں ایک دم سے تبدیلی آئی تھی اور اس موقع پر پاکستان نے اور امریکہ نے کھل کر روس کی مذمت کی تھی اور اس قبضے کی یا اس کی فوج کے داخلے کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کی اس اخلاقی مدد کے سبب جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے تھے اور انہوں نے روسی افواج کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور روس کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور انہیں اپنی شکست بھی نظر آنے لگی۔ تو پاکستان امریکہ کی مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو بری طرح ناکامی ہوئی اور وہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنے پر مجبور ہوا۔ اس سلسلے میں جنیوا معاہدہ طے پایا تھا 1988 میں جس میں روس، امریکہ، پاکستان نے دستخط کیے تھے اور اس معاہدے کے تحت 1999 میں روس نے اپنی فوجیں جو ہے وہ افغانستان سے واپس بلا لی تھی۔
اس کے بعد ہے جنرل ضیاء الحق کا دورہ امریکہ. تو جنرل ضیاء الحق نے 1982 میں امریکہ کے صدر ریگن کی دعوت پر جو ہے وہ امریکہ گئے. اس دورے میں انہوں نے دونوں ملکوں کے وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی. اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا. روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا. یعنی ان دونوں سپر پاورز کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے تو روس بھارت کے ساتھ ہے. اور یعنی اس خطے میں اپنی جو ہے وہ اثر و رسوخ کے لیے دونوں جو ہے سپر پاورز ہمیشہ سے کوشاں رہی ہیں. جس طرح آج کا سبق یہیں تک. امید ہے آپ کو سبق کے تمام پہلو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.